دن تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو صبح سویرے اٹھ کر تیار ہو گئے کیونکہ انہیں بازار جو جانا تھا۔ ڈھولو بولا، چھوٹو یار، میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے، ہم بازار جا کر خوب جلیبیاں کھائیں گے۔ جس پر چھوٹو نے کہا، ہاں یہ تو ہے، لیکن پہلے ددو تو آ جائیں۔ چھوٹو اور ڈھولو تیار ہو گئے تھے اور بس ددو کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ددو ہر سویرے سیر کے لیے جاتے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ددو اندر آئے۔ دونوں بچے ددو کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، ہمارے ددو آ گئے، پیارے ددو آ گئے، ہمارے ددو آ گئے۔ ڈھولو بولا، ددو آپ تھک گئے ہوں گے، میں ابھی آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر ددو سمجھ گئے کہ ضرور آج انہوں نے کوئی نئی فرمائش سوچ رکھی ہے۔ ارے پیارے بچوں، پانی کو رہنے دو اور یہ بتاؤ، یہ نوٹنکی کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نئے کھلونے چاہیے؟ ددو بولے اور ہنسنے لگے، نہیں نہیں ددو، ہمیں کوئی کھلونے نہیں چاہیے، ہمیں تو بس بازار جانا ہے۔ چھوٹو کے منہ سے آخر سچ بات نکل ہی گئی۔ ددو ہنسنے لگے اور بولے، اچھا بچوں، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، تم دونوں بازار چلے جاؤ، لیکن شام سے پہلے گھر واپس آ جانا۔ ڈھولو بولا، جی جی ددو، آپ فکر نہ کریں، ہم شام سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ چھوٹو نے بھی حامی بھرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب دونوں بھائی اپنے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر بازار کو چل دیے۔ بازار پہنچ کر انہوں نے خوب مزہ کیا، نئے کپڑے خریدے اور بہت سے کھلونے بھی لیے۔ آؤ ڈھولو، اب ذرا ببن کی جلیبیوں کا مزہ بھی لے لیں، چھوٹو بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ڈھولو بولتے ہوئے ببن کی دکان کی طرف دوڑ پڑا۔ جب وہ دکان پر پہنچے تو دیکھا دکان بند ہے اور دکان کے باہر لوگوں کا بہت رش لگا ہوا ہے، ہر کوئی پریشان کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں آپس میں کہنے لگے، چلو چھوٹو، آگے جا کر دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے، آخر یہ رش کیوں لگا ہوا ہے۔ ڈھولو بولا۔ ہاں ڈھولو، وہ دیکھو داروغہ جی وہاں کھڑے ہیں، چلو ان سے ہی معلوم کرتے ہیں، چھوٹو نے بولا۔ یہ بول کر وہ داروغہ جی کے پاس پہنچ گئے اور ان سے پوچھنے لگے، داروغہ جی، یہ ببن نے آج دکان کیوں نہیں کھولی اور یہ سب لوگوں کا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ جس پر داروغہ جی زور سے رونے لگے اور روتے روتے بولنے لگے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اب ہم جلیبیاں کیسے کھائیں گے؟ ارے ارے داروغہ جی، آپ رو کیوں رہے ہیں اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ اب ہم کیوں جلیبیاں نہیں کھا پائیں گے؟ آپ ذرا صحیح سے بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے، چھوٹو نے بولا۔ داروغہ جی نے رونا بند کیا اور بولے، میں آج صبح گھر سے خوشی خوشی آیا کہ آج ناشتے میں ببن کی جلیبیاں کھاؤں گا، لیکن جب میں یہاں آیا تو دکان کے باہر مجھے یہ پرچہ لگا ہوا ملا۔ چھوٹو بولا، داروغہ جی، اس پرچے پر کیا لکھا ہوا ہے، ذرا ہمیں بھی تو پڑھ کر سنائیں۔ داروغہ جی نے پرچہ چھوٹو کی طرف بڑھایا اور بولے، لو چھوٹو، خود ہی پڑھ لو۔ چھوٹو نے پرچہ پکڑا اور پڑھ کر سنانے لگا، جس پر یہ لکھا ہوا تھا، میرے سنگڑ کے ساتھیوں اور پیارے ددو جی، مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کو بتاتے بنا ہی جانا پڑا۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ مجھے اب اس کاروبار سے کوئی خاص منافع نہیں ہو رہا، ہر کوئی میری جلیبیاں مفت میں ہی کھا جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی دوسرے گاؤں میں جا کر اپنا کاروبار شروع کروں گا۔ خدا حافظ، آپ کا دوست ببن حلوائی۔ پرچے پر بس یہی لکھا ہوا تھا۔ اس پرچے کو پڑھتے ہی چھوٹو اور ڈھولو کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا ہو،
دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، اب ہم جلیبیاں کیسے کھائیں گے؟ ببن حلوائی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ داروغہ جی بولے، یہ تو اب ببن حلوائی ہی بتائے گا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ چلو ایک کام کرتے ہیں، ددو کو سارا واقعہ بتاتے ہیں، اب وہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ داروغہ جی اور دونوں بچے دوڑے دوڑے ددو کے پاس پہنچ گئے۔ ددو نے بچوں کو اندر آتے دیکھا تو بولے، ارے واہ ڈھولو چھوٹو، تم تو جلدی ہی آ گئے، میں تو سمجھا اب شام کو ہی تم سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اور داروغہ جی آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ داروغہ جی بولے، ددو آپ کو اب کیا بتائیں، اب ہم کبھی جلیبیاں نہیں کھا پائیں گے۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ کیا ببن نے تمہیں جلیبیاں کھلانے سے منع کر دیا؟ ددو بولے اور ہنسنے لگے، چھوٹو اور ڈھولو نے ددو کو پورا قصہ سنایا، جس کو سننے کے بعد ددو بولے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جس پر داروغہ جی بولے، ددو ببن تو جلیبیاں بیچتا ہے، پھر یہ دال کہاں سے آ گئی؟ دونوں بچے داروغہ جی کی بات کو سن کر ہنسنے لگے۔ ددو بولے، رہنے دو داروغہ جی، یہ تمہارے سمجھ کی بات نہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ کل ہم بازار جائیں گے اور دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ببن حلوائی ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہو اور کل پھر سے وہ اپنی دکان کھول لے ہمیشہ کی طرح۔ لیکن ددو اگر ایسا نہ ہوا تو؟ ببن کی دکان اگر کل بھی بند ہوئی تو؟ چھوٹو نے بولا، تو پھر کل ہی ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس طرح ببن کو ڈھونڈا جائے، اب کافی شام ہو گئی ہے۔ ددو نے بولا، ٹھیک ہے ددو، آپ اور ڈھولو چھوٹو کل بازار آ جائیے گا، پھر وہیں آپ سے ملاقات ہوگی، میں بھی اب چلتا ہوں۔ یہ بول کر داروغہ جی اپنے گھر چلے گئے اور آخر صبح ہو ہی گئی۔ ددو اور چھوٹو ڈھولو بازار کی جانب چل دیے۔ جب وہ بازار پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ببن حلوائی کی دکان کی جگہ منّے حلوائی کی دکان کا بورڈ لگا ہوا ہے اور کوئی اور آدمی جلیبیاں بیچ رہا ہے۔ ددو اور چھوٹو ڈھولو ابھی دکان کو حیرانی سے ہی دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں داروغہ جی چلتے ہوئے آئے اور بولے، ارے بچوں، تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، جلدی جاؤ ورنہ ساری جلیبیاں ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹو اور ڈھولو کا چہرہ تو خوشی سے کھل گیا، لیکن ددو کچھ سوچنے لگے اور پھر بولے، داروغہ جی ذرا ایک بات تو بتائیں، کیا منّے حلوائی کی جلیبیاں ببن کی جلیبیوں سے زیادہ مزیدار ہیں؟ زیادہ مزیدار کا تو پتہ نہیں، لیکن ان کا ذائقہ بالکل ببن حلوائی کی جلیبیوں جیسا ہے، ویسی ہی مزیدار، داروغہ جی نے جواب دیا۔ داروغہ جی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ذائقے کی جلیبیاں دو الگ الگ حلوائی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ڈھولو اور چھوٹو نے بولا۔ ددو چھوٹو اور ڈھولو کی بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، تو داروغہ جی آپ سمجھے کہ آخر دال میں کیا کالا ہے؟ داروغہ جی نے اپنی خوب عقل لگائی پر کچھ سمجھ نہ آیا اور بولے، ارے بابا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ددو آپ ہی بتا دیں۔ جس پر ددو بولے، ہو نہ ہو ببن کی گمشدگی میں منّے حلوائی کا ہاتھ ہے، ہم آج رات ببن کی دکان یعنی جو اب منّے حلوائی کی دکان ہے وہاں جائیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ آخر یہ ایک جیسی جلیبیوں کا کیا راز ہے۔ داروغہ جی اور چھوٹو ڈھولو نے ددو کی اس زبردست ترکیب پر حامی بھرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اب کافی رات ہو گئی تھی۔ داروغہ جی، چھوٹو ڈھولو اور ددو آہستہ آہستہ قدموں سے منّے کی دکان کی پچھلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے۔
दुकान में बहुत अंधेरा था। अरे बाबा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर 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 लग रहा है, दरोगा जी की आवाज़ आई। इतने में पास ही लगे बटन को दद्दू ने दबाया तो दुकान में रोशनी हो गई और सबकी जान में जान आई। लेकिन ये क्या, बब्बन हलवाई कुर्सी पर बंधा हुआ है। सब देखकर हैरान हो गए और आखिर दद्दू का अंदाज़ा सही निकला। दद्दू बोले, ढोलू छोटू, जल्दी से बब्बन के हाथ पांव खोलो और इसके मुंह से कपड़ा निकालो। ढोलू छोटू आगे बढ़े और बब्बन की रस्सियां खोलीं। दरोगा जी ने बब्बन को पानी पिलाया। बब्बन एक लंबी सांस लेने के बाद बोला, शुक्र है अल्लाह का आप लोग सही वक्त पर आ गए, वरना मैं तो यहाँ बंधे बंधे ही मर जाता। बब्बन ने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी, दरोगा जी बीच में ही बोल पड़े, अरे बब्बन, ऐसे कैसे तुम मर जाते? कसम पहाड़ी वाले बाबा की, अगर तुम पाताल में भी होते तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालता। दरोगा जी की बात सुनकर सब हंसने लगे। और छोटू ढोलू के कान में कहने लगा, ढोलू, जरा दरोगा जी की बातें तो सुनो, अंधेरे में तो इनकी टांगें कांप रही थीं और अब चले पाताल से बब्बन हलवाई को ढूंढने। ढोलू और छोटू फिर से हंसने लगे। बब्बन ने अपनी बात फिर से शुरू की। दरअसल बात यह है कि मुन्ना मेरे बचपन का दोस्त है। दोस्त तो बस नाम का ही है, बचपन से ही वो मुझसे बहुत जलता है और अब जब उसे पता चला कि मैं सनागढ़ में जलेबियां बेचता हूँ और मुझे इस काम से बहुत फ़ायदा होता है, तो इसने मुझे अगवा कर लिया और मेरी ही दुकान में बंद कर दिया। सुबह से मुझसे ढेरों जलेबियां बनवा चुका है, क्योंकि इसे खुद तो जलेबियां बनाना आती ही नहीं। बब्बन ने पूरा वाक़या सुनाया और सुकून की सांस ली। दद्दू बोले, चलो अब जो होना था हो गया, अब हमें मुन्ने हलवाई को सबक सिखाना है। छोटू ढोलू, तुम दोनों महल जाओ और राजा जी को पूरा किस्सा बताओ, ताकि वो मुन्ने हलवाई को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजें। मैं और बब्बन हलवाई और दरोगा जी चले मुन्ने को सबक सिखाने। छोटू ढोलू महल की जानिब चले गए और बाकी लोग मुन्ने हलवाई के घर पहुंच गए। दद्दू ने दरवाज़ा बजाया। उड़ी बाबा, कौन है? किसको रात को काम पड़ गया? मुन्ना हलवाई नींद में झूमते हुए बाहर निकला और बोला। दद्दू बोले, कुछ नहीं, बस आपके एक ख़ास मेहमान को वापस करने आए हैं। बब्बन हलवाई आगे बढ़ा। बब्बन को देखते ही मुन्ने हलवाई की तो सीटी गुम हो गई। वो समझ गया कि मेरा राज अब फाश हो गया है, अब बचना नामुमकिन है। उसने फौरन वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन छोटू और ढोलू बादशाह के सिपाहियों के साथ वहाँ आ गए और बोले, चलो मुन्ने हलवाई, बादशाह का भी जलेबियाँ खाने का दिल चाह रहा है, इसलिए इन्होंने अपने सिपाहियों को तुम्हें लेने भेजा। अब जाओ, पूरी उम्र काल कोठरी में जलेबियां बनाकर बेचना। सब जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। सिपाहियों ने मुन्ने हलवाई को गिरफ्तार किया और काल कोठरी में ले जाकर डाल दिया। दरोगा जी बोले, चलो बब्बन, जरा जलेबियां तो बनाकर खिलाओ, लेकिन फिक्र न करना, हम पैसे देंगे, वरना ये ना हो कि तुम सचमुच में ही गांव छोड़कर चले जाओ। सबके सब फिर से हंसने लगे। हा 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 हा। दद्दू बोले, चलो अब सब अपने अपने घर जाओ और सो जाओ, वरना सुबह उठकर बब्बन की जलेबियां कैसे खाओगे। इस तरह से मुन्ने हलवाई को उसके किए की सज़ा और ढोलू छोटू को बहुत सारी जलेबियां खाने का मौका मिल गया।